نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیمیائے سعادت سے آداب زندگی کے تحت آج جو بیان کیا جا رہا ہے یہ ہے غصے کا علاج، یعنی کہ جو انسان کو غصہ آتا ہے اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ تو اس بات میں علاج غصہ اور محنت اور مشقت برداشت کرنا واجب ہے، کیونکہ زیادہ لوگ غصے ہی کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ غضب اور خشم سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کا علاج دو طرح سے ہوگا، ایک سہل کے طور پر ہے جو اسے مارے اور جڑ سے نکال کر پھینک دے، دوسرا بطور سکنجبین جو اسے دبا دے لیکن جڑ سے نہ اکھاڑے۔ پس سہل تو یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرے کہ باطن میں غم و غصہ کے علاج کا کیا سبب ہے، ان اسباب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ پر غور و خوض کے بعد پتہ چلے گا کہ غصے کے اسباب 5 ہیں۔ اول، غرور، کہ ذرا سی بات پر اسے غصہ آ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں لازم ہے کہ غرور کو عاجزی سے توڑے اور تصور کرے کہ وہ بھی دوسروں کی طرح ایک بندہ ہی ہے، اور بزرگی نیک اخلاق سے ہی پائی جا سکتی ہے۔ غرور جو ایک بد مزاجی ہے، عاجز کے سوا دفع نہیں ہوگا، یعنی بندے کو عاجزی اختیار کر لینی چاہیے۔ دوسرا سبب وہ ہے جو انسان تکبر کرتا ہے اپنے بارے میں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اور اس کا علاج بھی ہم اس کے موقع پر تفصیل سے بیان کریں گے۔ تیسری وجہ مزاح ہے کہ اکثر اس کا انجام غصہ ہوتا ہے، تو مذاق اور مزاح کرنا غصے کا باعث ہوگا۔ خود کو اس سے بچانا لازمی ہے۔ اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا مذاق میں غصہ آ جاتا ہے اور پھر لڑائی جھگڑا اور بات آگے تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ جب دوسروں سے استہزاء کیا جائے گا، یعنی ٹھٹھا مذاق کیا جائے گا، وہ بھی تم سے ایسا ہی کریں گے اور تمہارے مذاق کا جواب دیں گے، تو یوں مذاق کرنے والا خود کو آپ ہی ذلیل و رسوا کرے گا۔ چوتھا سبب اور وجہ یہ ہے کہ عیب جوئی اور ملامت کرے، یہ بھی دونوں طرف سے غصے کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس کا علاج جاننا ضروری ہے۔ جو آدمی عیب زدہ نہ ہو اس کے حق میں عیب گیری کرنا اچھا نہیں ہوتا، اور یہ واضح ہے کہ کوئی آدمی بے عیب نہ ہوگا۔ پانچواں سبب اور وجہ مال و جاہ کی ہوس اور ہرس ہے، یعنی لالچ۔ انسان کو اس کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اس کی ایک دمڑی بھی لے لیں تو وہ غصے میں آ جاتا ہے، اور جو آدمی مریض ہو اس کی اگر ایک لقمہ میں بھی خلل پڑ جائے تو وہ غصہ سے آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ یہ تمام اخلاق کے بد ہیں، یہی غصے کی جڑ ہیں۔ اس کا علاج دو طرح سے ہوتا ہے، ایک علمی اور دوسرا علمی علاج یہ ہے کہ آدمی آفت اور قیامت کو جانے اور سمجھے کہ ان کا نقصان دین میں اور دنیا میں کہاں تک ہے، تاکہ اس کے دل میں ان سے نفرت پیدا ہو سکے۔ اس کے بعد علاج عملی کی طرف توجہ دے، یہ دوسرا طریقہ علاج ہے، اور وہ یوں کہ ان بری صفات کی مخالفت کرے، کیونکہ تمام اخلاق کے بد کا علاج ان کی مخالفت کرنا ہی ہے، جیسا کہ ہم ریاضت کے سلسلے میں بیان کر آئے ہیں۔ غصہ اور اخلاق ظاہر ہونے کا باعث یہ ہے کہ کوئی آدمی تو ایسے لوگوں پر جلد غصے ہو جاتا ہے جو غرور کو چاہیے ان کا نام شجاعت اور بہادری رکھ دے اور اس پر فخر کرے،
کہ فلاں نے فلاں کو ایک بات پر مار ڈالا اور اس کا گھر تباہ کر دیا۔ کسی کو اس کے خلاف کچھ کہنے کی جرت نہ تھی، کیونکہ وہ بڑا سورما ہے۔ سپاہی اور بہادر لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور کسی کو معاف کر دینا تو خواری اور دوں ہمتی اور بے غیرتی کی ایک علامت ہے۔ تو ایسا غصہ جو کتوں کی عادت ہے، اسے شجاعت اور مردانگی کہا گیا۔ اور شیطان کا کام بھی تو یہی ہے کہ سب کو دھوکہ اور فریب اور شاندار الفاظ سے تعبیر کر کے نیک اور اچھے اخلاق سے منع رکھتا ہے، اور اخلاق بد کو اچھے نام دے کر ان کی جانب دعوت دیتا ہے۔ اس بات کو ہر دانشور آدمی جانتا ہے۔ اگر غصہ جوان مردی کی علامت ہوتا تو بچے، بوڑھے اور عورتیں غصے سے دور رہتے، ان کو غصہ نہ آتا، اور تمام لوگ جانتے ہیں کہ وہ لوگ بہت جلد غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ جوان مردی اور بہادری نہیں ہے، مردانگی تو اس میں ہے کہ انسان اپنے غصے کو کنٹرول کرے، اور یہ صفت انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام رحم اللہ تعالی کی ہے۔ غصہ کرنا بیوقوفوں، وحشی لوگوں اور درندہ صفت لوگوں کا شیوا ہے۔ تو تمہیں غور کرنا چاہیے کہ تمہاری فضیلت و بزرگی انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام کی طرح رہنے میں ہے، یا احمقوں اور بے عقلوں کی طرح رہنے میں ہے۔ جو بھی باتیں کی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔